أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 7 ہی سال گزرے تھے کہ مکہ کی فضا نبوی کام کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل اور رکاوٹ پیدا کرنے والی ہو گئی. اس کی وجہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا اسلام قبول کر کے اسلام کو قوت دینا، قریشیوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت موقف، بنو مطلب اور بنو ہاشم کے خاندانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور تحفظ کا وعدہ دینا، ان سب نے کفار مکہ کو مزید تکلیف دینے اور پریشانی پر آمادہ کیا. قریش یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آگے کیا کرنا چاہیے. حقیقت جاننے کے باوجود قریشی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا اپنے آباء و اجداد اور روایات کے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ ہوگا. قریش کے لیے مسلمانوں کے حوصلے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا سوچنا بھی ذلت کا سودا تھا. کفار مکہ قبیلہ بنو کنانہ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان و مددگاروں کے خلاف ایک فیصلہ لینے کے لیے جمع ہوئے. فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کیا جائے تب تک ان کو تحفظ دینے والوں سے نہ کوئی رشتہ کرے گا، نہ کوئی تجارت کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی پروگرام میں بلایا جائے گا، حتیٰ کہ بات کرنا بھی جرم سمجھا جائے گا. یہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ شفاف اور بدترین تھا. اس کی شفافیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بغیض بن عامر جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. یہ سیاہ ترین قانون بھاری اکثریت کے ذریعے بنایا گیا تھا. اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. پابندیاں بہت ہی زیادہ سخت تھیں. کھان پان مکمل طور پر روک دیا گیا تھا. ان کا گزارا صرف پتوں اور جانوروں کی کھالوں پر ہو رہا تھا. بھوک کی وجہ سے خواتین اور بچے مرنے کے قریب تھے. ان کی زندگی کی بقا چھپ کر کسی کے کھانے دینے پر موقوف تھی. جب بھی کوئی تاجر مکہ آتا اس کا پورا سامان قریش پہلے ہی خرید لیتے تاکہ مسلمان نہ خرید سکے. حرمت والے دنوں میں ہی مسلمان اپنے لیے سامان جمع کر سکتے تھے. جب حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کو گندم دینے جا رہے تھے تو ابو جہل نے انہیں روک دیا. آخرکار ابو البختری کی مدد سے ان کو جانے دیا گیا. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے خوف سے اپنے بستر میں سلاتے تھے. ہر طرف خوف ہی خوف تھا. لیکن یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اپنے مشن سے نہ ہٹا سکا. اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے اور دعوت دیتے تھے. قید اور تنہائی کے 3 سال مکمل ہو گئے. نبوت کے 10ویں سال ہشام بن عمرو، زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، بختری بن ہشام اور سعادت بن اسود کی قیادت میں یہ ظالمانہ معاہدہ پھاڑ دیا گیا. مسلمانوں کو چمڑا اور پتے کھاتے دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا. آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کر دیا گیا. مومنین قید خانہ، تنہائی، اذیت، آزمائش اور دہشت گردانہ الزامات کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک اچھا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.